رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے حضور کے غلام ہیں غلام یہ رسول ہے موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ. آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنیے. یہ فرمان ہے مشکات شریف کی حدیث سے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس وقت تک لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس وقت تک لا یؤمن احدکم حتی، یہاں تک کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اپنے ماں باپ بیوی بچے ان تمام سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور ماں باپ بیوی بچے مال و زر، حتیٰ کہ دنیا کائنات میں جو کچھ بھی ہے جس کے ساتھ بھی وہ منسلک ہے، جس کے ساتھ بھی وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ بھی وہ محبت رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پیار دل میں سوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا چاہیے. اور جس دل میں تعظیم مصطفیٰ ہوگی اور جس دل میں سب سے بڑا پیار ہوگا، سب سے زیادہ محبت ہوگی، اس کا ایمان اتنا ہی قابل قبول ہے، اس کا ایمان اتنا ہی بلند ہے، اس کا ایمان اتنا ہی افضل ہے، اس کا ایمان اتنا ہی بلند ہے. لیکن یہ بلندیوں کی معراج جو ہے یہ ساری کی ساری محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اگر ہمارے سال کا، ہمارے کالج یا اسکول کا سالانہ پروگرام ہو، کوئی اسناد کے سلسلے میں یا کسی مدرسے کا کوئی پروگرام ہو یا کسی مسجد کے ساتھ منسلک ہو یا کسی فیملی کا سال ہو یا ہمارے بچے کی سالگرہ ہو یا کوئی اس حوالے سے کوئی بھی ہمارا شادی بیاہ ہو، تو ہم کتنی خرچیاں کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں. بچوں کی سالگرہ پر اور بچے جب پاس ہوتے ہیں ان کی خوشی پر، پاس ہونے کی خوشی پر پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں اور دیگر اور بھی کتنے سارے دوست احباب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس آنا جانا کرتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ بعد میں اس حدیث مصطفیٰ کو سامنے رکھیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی قابل قبول اس کا ایمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کسی کا ایمان بلند نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ کی آمد کی خوشی نہیں کرے گا. سبحان. اگر ہم اپنے بچوں کا میلاد منائیں، اپنے بچوں کی سالگرہ، بچوں کے میلاد کا مقصد ہے آنا، پیدا ہونا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیدا ہوئے، دنیا کائنات میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی اتنی دھومیں مچتی ہیں، اتنی دھومیں مچتی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان کے بھی قریب ہے، اور جو نبی جان سے بھی قریب ہے یہ ہمارے بس کی نہیں بات، یہ وہ خود ہی کروا رہے ہیں. سبحان. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو سامعین و سامعات، یہ میرا موضوع جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے، آئیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر صرف دنیا والے نہیں بلکہ پہاڑ بھی اور درخت بھی اور درختوں کے جھنڈ بھی اور زمین کا ہر ذرہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے. سبحان. اس سنے حنانہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں آپ کے لیے ممبر شریف نہیں تھا، آپ نے ایک کھجور کا جھنڈ جو تھا وہ مسجد نبوی شریف میں رکھا ہوا تھا، کھڑا کیا ہوا تھا زمین میں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ شریف ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک دن ایک انصاری عورت نے یہ کہا محبت نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا دوں تاکہ آپ بیٹھ کر سکون کے ساتھ اس سے خطبہ شریف ارشاد فرمایا کریں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو تھوڑا عرصہ ہوا، وہ انصاری عورت جو تھی
وہ آقا علیہ السلام کے لیے بہت پیارا خوبصورت ممبر بنا کر لے گئے. تو یہ جو مسجدوں میں ممبر ہوتے ہیں یہ وہی سنت ہے, وہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہے. جب میرے آقا علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے, اب جھنڈ جو تھا وہ سامنے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے, جمعے کا دن تھا. جھنڈ نے سسکیاں لینی شروع کر دی, یہاں تک کہ جیسے گردن اونٹنی سانس لمبے لمبے دیتی اس طرح اس نے رونا شروع کر دیا. یہاں تک کہ یہ حدیث شفا شریف میں اور بخاری شریف میں دونوں میں موجود ہیں اپنے اپنے انداز کے ساتھ. جب یہ کہا میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا بدوہار کے چہرے والے, بلغیر کے زلفوں والے, بلحسر کی سونی کے پیاری پیشانی والے, بما جنتی کو علیہ ہوا کی زبان والے, جب اللہ کے گورے گورے رکھنے والے, لب نشرہ کے سینے والے, لجپال آقا علیہ السلام جن کو ہم لجپال کہتے ہیں. تو جھنڈ جو ہوتا سسکیاں دے رہا تھا. سرکار ممبر سے نیچے اترے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے, اس جھنڈ پر ہاتھ رکھا اور اس کو جھنڈ کو کلابے میں لے لیا, سینے کے ساتھ لگا لیا. کیسا وہ منظر ہوگا کہ علم نشرہ کے سینے کے ساتھ ایک کھجور کا جھنڈ لگا ہوا. واللہ کیسے قسمت والا وہ جھنڈ تھا. جب یہ جھنڈ کو خلاصے دے رہے میرے آقا علیہ السلام نے جب سینے کے ساتھ لگایا تو وہ جھنڈ آہستہ آہستہ جس طرح ماں اپنے بچے کو چپ کرواتی ہے اور چپ کرنے کے جو سانس ہوتے ہیں اس طرح اس نے سانس لینا شروع کر دیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, غلاموں نے عرض کی, آقا یہ جو آپ نے فرمایا اس جھنڈ کے ساتھ اتنا پیار فرمایا, آپ نیچے آگے اس کو گلے کے ساتھ لگایا, اس کے ساتھ شفقت کی, اس کے ساتھ پیار کیا, یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے, اس کا کیا مقصد؟ فرمایا اے میرے غلاموں یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ جھنڈ جو ہے کھجور کا یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اور جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اور جو جس سے میں اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جب یہ کہا اب جھنڈ کو تلاشا کیا, جھنڈ نے صبر کیا. اب میرے آقا علیہ السلام کا جھوٹ و سخا سنیے. فرمایا اے تم ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا تجھے اس محبت کے بدلے ہم کیا دیں, اور اس محبت کے بدلے کیا دیں, کیا تجھے ممبر بنا کے دے رہا؟ اس نے کہا نہیں. پھر کہا کیا کریں, کیا جنت میں لگا دے جس سے تیرا پھل تیرے اوپر پھل بھی لگے اور تو جنت میں تیرے پھل کو اللہ کے ولی کھائیں, اللہ کے نیک برگزیدہ بندے کھائیں. تو جھنڈ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ منظور ہے کہ مجھے جنت میں لگا دیا جائے اور لوگ میرا پھل کھائیں, اللہ والے میرا پھل کھائیں, اور اللہ کے ولی جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ میرا پھل کھائیں گے. اب یہاں پہ نقطہ یہ ہے, تو اے ایمان والو, ایمان والیوں, اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام جمعہ شریف کے خطبے کے دوران وہ ممبر رسول سے اترتے ہیں. ایک جھنڈ ان سے محبت کرتا ہے, وہ جھنڈ کے لیے ممبر سے نیچے اترتے ہیں. اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر محبوب تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے تو میرے آقا علیہ السلام ہمارے میلاد کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. جھنڈ کو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے جنت میں لگا دیا اور اس کا پھل جنتی کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ اعزاز ہے جن نے محبوب تو جہاں سے محبت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے محبوب سے جنت عطا فرما دی ہے. اور یہاں پہ یہ نقطہ یہ ہے, ہم تو پھر محبوب علیہ السلام کے امتی ہیں, اشرف الامت ہے. اگر ہم سرکار کا میلاد منائیں گے, آنکھوں سے آنسو بہائیں گے, درود و سلام پڑھیں گے, آقا علیہ السلام کی نعتیں بیان کریں گے, آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کے ڈنکے بجائیں گے, تو ہمیں محبوب علیہ السلام کیا ہمیں نہیں عطا فرمائیں گے؟ ہمیں بھی سب کچھ عطا فرمائیں گے. وہ اس امتی کی کتنی شان ہے جو میرے آقا علیہ السلام کا میلاد مناتا ہے, اور جو امتی میلاد نہ منائے اور پھر کہے امتی ہونے کا دعویٰ کرے اس سے وہ جھنڈ بہتر ہے. بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اس سے وہ جھنڈ بہتر ہے کہ جو محبوب علیہ السلام کی محبت میں فراق میں رونا شروع ہو گیا. اے امتی تجھے بھی چاہیے محبوب علیہ السلام کو تھوڑا سا یاد کر, محبوب تجھے تجھ سے زیادہ یاد کروائیں گے, اس سے زیادہ عطا فرمائیں. اور پھر ایک نقطہ یہاں پر اس حدیث میں, اور اب آقا علیہ السلام نے جھنڈ سے فرمایا کیا ہم تیرا ممبر بنا دیں, یا ممبر کے اوپر والی جگہ پہ لگا دیں, یا تجھے جنت میں لگا دیں تاکہ تیرے اندر پھل لگے, تجھے پھل لگے اور تیرا پھل اللہ والے کھائیں.
اب یہ مجھے بتائیے جو چیز میرے پاس ایک صفحہ پیج ہے، یہ میں نے یہ دے دیا آپ کو، یہ چیز میری ہے، میں جس کو چاہے میں حبیب صاحب کو دے دوں، ظہور صاحب کو دے دوں، کسی اور اللہ کے بندے کو دے دوں، یہ چیز میری ہے، یہ نقطہ غور سے سمجھنا پڑا، یہ چیز میری ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں۔ یہ اگر چیز میری نہیں تو پھر آپ مجھ سے مانگے تو میں تو قطع نہیں دے سکتا، یا مجھے کسی نے گفٹ دیا ہو، تحفہ دیا ہو، یا میرے پاس یہ چیز کسی کے پاس ہو وہ مجھ سے مانگے میں اسے لے کر دینی ہو، تو میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ آپ مجھ سے لے لیں، قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو فرمایا، جن کو کہا اے جن تم نے ہم سے محبت کی ہے اور تم اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت میں لگاتے ہیں اور تیرے اندر پھل بھی لگے گا اور تیرا پھل اللہ والے کھائیں گے، اور اب اس بات سے پتہ چلا جو چیز میری نہیں وہ چیز میں نہیں دے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا کے محمد رسول اللہ کے سپرد فرما دی ہے، اے میرے محبوب تو جسے چاہے جنت عطا فرماتا چلا۔ اگر جنوں کو بھی جنت میں آ کر السلام عطا فرما دے تو پھر ہم تو امتی کیا ہوا گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، کیا کار ہیں، ہمارے آقا تو لاجواب ہیں، ہمارے آقا تو کریم ہیں، کیا نظر کروں کیا چیز ہماری ہے، کیا نظر کروں کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ تو سامنے اعظام اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتنا پیارا درس دیا، ہر شعبے شبہ سے بتا دیا کہ فلاں شعبہ اس طرح کرنا، فلاں شعبے کا تجارت ہے تو تجارت کرنے کا طریقہ بتایا، اگر کوئی فوج ہے تو اس کے ادارے کے قوانین بتائے، اگر کوئی پولیس ہے اس کے بھی قوانین بتائے، اگر کوئی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، اس کے بھی ہمیں طور طریقہ بتایا، اگر کوئی صدر ہے اس کے بھی طور طریقے بتائے، حتیٰ کہ اگر ہم اسکول ٹیچر ہیں اس کے بھی ہمیں ایک دوسرے کے قوانین بتائیں، اگر کوئی ماں باپ ہے اس کے اوپر اولاد کے حقوق اور اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق یہ بھی ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کائنات میں آ کے پوری کائنات کی رہبری فرمائی اور پوری کائنات کے ہادیوں رہبر و رہنما ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ہمیں اپنی اپنی ڈیوٹی کی ذمہ داری اچھے انداز میں ادا کرنی چاہیے۔ آئیے سنیے وہ کس انداز میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے جلوہ افروز سے فرمانے لگے، صحابہ نے عرض کی آقا ہر شخص کے اوپر ایک دوسرے کے قوانین ہیں، ہر ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص کے 3 والد ہیں، ان کے بھی تینوں کے حقوق پورے کرنے ہیں اور اس طرح ماں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پوچھا اے غلاموں 3 والدین جو 3 والد ہیں ان کے قوانین حقوق پورے کرنے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی آقا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، بندے کے 3 والد کیسے ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو جسم سے تخلیق کرتا ہے، جسم سے تخلیق کرتا ہے، دوسرا وہ جو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہے، وہ والد 2 والد، تیسرا وہ والد جو استاد ہے، جو بندے کو زندگی میں سکھاتا ہے، لکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر ڈالتا ہے، اس کو اچھے راستے پہ ڈالتا ہے، اس کو برے راستے سے بچا کے اچھائی والے راستے میں ڈالتا ہے۔ تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا تو آپ نے گفتگو ختم کی۔ صحابہ نے عرض کی آقا یہ 3 بندے کے والد ہیں، ان میں سے تینوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے اور بندے کے اوپر سب سے زیادہ کس والد کا حق ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا والد جس نے جسم سے تخلیق کر دیا، بس اس نے تخلیق کر دیا، بچپن میں کفالت کی، بس اس نے جو پیدائشی طور پہ اس کی دیکھ بھال کی وہ کی، اب اس کے بعد اس کا کام ختم۔ اب دوسرا والد جو ہے جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، اب اس کے بعد اس نے بیٹی کا رشتہ دے دیا، اب وہ بھی والد۔ اب تیسرا جو والد ہے، تیسرا والد استاد ہے، وہ بچپن سے لے کر آخر قبر کی دیواروں تک
بندے کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی اصلاح کے لیے سوچتا رہتا ہے اور اس کی بہتری کے لیے سوچتا رہتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استاد کا رتبہ بندے کے اوپر سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ. لیکن جو کیوں, اب اس پہ نقطہ یہ ہے کہ اس پہ اتنی شان و عظمت استاد کی کیوں رہی. آئیے قرآن پاک سے سنتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس لیے کہ استاد کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو, کیونکہ یہ امت افضل ہے, کہ اس کو اس تمام لوگوں سے افضل اس لیے بنایا جائے کیونکہ یہ خیر کی باتیں بتاتا رہتا ہے, بھلائی کی باتیں بتاتا رہتا ہے اور گناہوں سے بچنے والے کاموں سے بچاتا رہتا ہے اور جہاں تک ہو سکے اچھائی کا حکم دیتا ہے, برائی سے بچاتا ہے, بچنے کے لیے ترغیب کرتا رہتا ہے. اور اس لیے یہ سب سے بہتر ہے, خواہ یہ مقام کسی استاد کے پاس ہو, خواہ یہ مقام کسی اللہ کے ولی کے پاس ہو یا کسی اور استاد کے پاس ہو, خواہ اس کا تعلق کسی شعبہ ہا کے ساتھ ہو, لیکن جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے. ہمیں بھی یہ کرانا چاہیے, ہمیں بھی اس مقصود کو حاصل کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ ٹیچنگ والا شعبہ دے دیا ہوا ہے, جس کو ٹیچر بنا دیا ہے امت کا, اگر کم از کم کسی کے پاس 40 ہوں گے اسٹوڈنٹ, کسی کے پاس 50 ہوں گے, کسی کے پاس 100 ہوگا, کسی کے پاس زیادہ ہوں گے یا کسی طریقے سے ہزاروں بھی ہوں گے, تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منصب عطا فرمایا ہوا ہے, ہماری یہ ذمہ داری میں آ جاتا ہے کہ نہ کہ صرف دنیا کا علوم بلکہ دنیا کے علم کے ساتھ. اگر میں کہوں گا کہ دنیا کا علم سیکھنا نہیں چاہیے تو آپ کہیں گے ترقی کیسے کریں گے؟ نہیں, دنیا کا علوم بھی اور دین کا علم بھی, لیکن جب یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس آدمی کو, اس بندے کو بلندی کے درجات پر پہنچائے گا, اسے بلند سے بلند کرتا چلا جائے گا. لیکن ہماری اصل جو بیچ ہے وہ یہ ہے کہ روحانی ہمارا ہر ایمان والے کے ساتھ رشتہ ہے. اسلامی طور پہ مسلمان ہونے کے ناطے سے, کلمہ طیبہ پڑھنے کے ناطے سے ہر کسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. تو کیا کس انداز میں ہمارا تعلق ہے؟ ہمیں چاہیے کہ جس طرح دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مشکل وقت میں اچھے کام کے وقت ساتھ آتے ہیں یا پڑھنے پڑھانے کے وقت یا اور جی اس طرح کے جو معاملے ہیں اس طرح ان کے کام آتے ہیں, تو اس طرح چاہیے کہ دین والے کاموں میں بھی ہم ایک دوسرے کا جب تک جہاں تک ہو سکے ساتھ دینا چاہیے. دین کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیروی کرنی چاہیے. جسے علم دین نہیں آتا اسے علم دین پڑھایا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو, اگر ایک ہی آیت کریمہ ہو میری طرف سے پہنچا دو. لیکن یہ استاد کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ جس بھی فیلڈ میں ہے, جس بھی مضمون جو پڑھا رہا ہے, لیکن دین کو ساتھ ساتھ پڑھائے اور دنیا کے علوم کو بھی ساتھ ساتھ پڑھائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اپنا بھی نفع ہوگا اور وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی قابل بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ منزل تک پہنچیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس طرح استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ہے رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا. اور یہ جو رشتہ ہے ایمان والے کو, ٹیچر کو اور شاگرد کو, دونوں کو, مراتب کو بلند کرے گا. لیکن یہ ہے کس لیے, یہ بتایا کس نے اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آئے, ہمیں اسلام دیا, ایمان دیا, دین دیا. تو صرف اسلام میں یہ ہے کہ استاد کا ادب کیا جائے اور پھر استاد کو بھی چاہیے کہ اپنے شاگردوں کا خیال رکھیں اور ان کی اچھے طریقے سے تربیت کریں. استاد کا دل چاہتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی کہنے جا رہا ہوں, ہمیشہ استاد اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے. ہمیشہ ایک عالم دین اپنے مقتدیوں سے پیار کرتا ہے. ہمیشہ اور بھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اپنے امتیوں سے پیار کرتے ہیں. لیکن قصور صرف امتیوں کا ہے یا شاگردوں کا ہوتا ہے کہ اگر وہی اپنے استاد کے ساتھ اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ پیش نہ آئے تو پھر ہر جگہ پہ استاد کا بھی قصور نہیں ہوتا. لیکن استاد تو چاہتا ہے جس قدر ہو سکے میں اس کو اپنے اندر سے نکال کر دے دوں, لیکن وہ کوشش کرتا رہتا ہے, لیکن دیتا رہتا ہے علم دین کو اور دنیاوی علم کو جس بھی قدر ہو سکے وہ دیتا رہتا ہے. لیکن ہمیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہوا ہے, یہ دین اتنا پیارا دین, اتنا پیارا مذہب ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے.
جب ہم خیال رکھیں گے تو پھر صحیح کامل ایمان والے بنیں گے، وگرنہ پھر ہمارے اندر اپنا ہی قصور ہوگا، نہ دین کا قصور ہوگا نہ سلام کا کوئی قصور ہوگا۔ عشق و مستی میں ہر پست کو بالا کر دے، عشق و مستی میں ہر پست کو بالا کر دے، گھر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ کیا نظر کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، لیکن ایک استاد کو ایسا اخلاق والا ہونا چاہیے، ایسا کردار والا ہونا چاہیے، ایسا حسن اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے کہ وہ جس بھی انداز میں ہو سکے، ہر انداز میں، اگر کوئی نالائق شاگرد بھی ہے یا کوئی لائق ہے یا درمیانے درجے کا ہے تو ہر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کرے اور بڑی محبت کے ساتھ انہیں دکھائے، بڑی محنت کے ساتھ انہیں پڑھائے، جہاں تک ہو سکے ان کے لیے محنت کرے، جہاں تک ہو سکے ان کی باتوں پر درگزر کرے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت پر قربان جائیے، ہمیں میلاد منانے کا، مل جل کر بیٹھنے کا یہ ایک موقع مل گیا، لیکن آپ یہ ایک نقطے سے اتنی بڑی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، اگر آپ یہی استاد حضرات جو ہیں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرامین کو پڑھ کے اپنے شاگردوں کی، اپنے اسٹوڈنٹ کی، اپنے طالب علموں کی تربیت و نصیحت کریں گے تو سکول کے حوالے سے اور سکول کے قوانین کو مد نظر رکھیں گے، ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور سکول کے ہر معاملہ جو کالج یونیورسٹی جس بھی شعبے میں ہے اس شعبے کے انداز میں اس کا بھی خیال رکھنا استاد کو ضروری ہو جاتا ہے اور طالب علموں میں بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اسی انداز میں کہ جو قانون ہے جس جگہ اگر وہ شریعت کے ساتھ نہ ٹکرائے تو ان پر عمل کرنا یہ بھی کار ثواب ہے۔